السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری بیوی نے آتے ہی اپنی حاملہ سوکن پر ظلم شروع کر دیے اور شوہر کے کان بھر کر اسے سرونٹ کوارٹر میں منتقل کروا دیا۔ ایک رات شدید طوفان میں پہلی بیوی درد سے کرا رہی تھی۔ دوسری بیوی نے مدد کرنے کی بجائے کمرے کا دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ صبح جب شوہر نے دروازہ کھولا تو بیوی غائب تھی، مگر فرش پر خون سے ایک نام لکھا تھا۔ وہ نام پڑھتے ہی شوہر نے اپنی دوسری بیوی کا گلا دبوچ لیا، کیونکہ وہ نام شہر کے مضافات میں بنی ہوئی عالی شان احمد ولا اس وقت طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کی زد میں تھی۔ آسمان پر کڑکتی بجلی کی خوفناک آوازیں اور بادلوں کی گرج نے ماحول کو ایک عجیب سی وحشت میں مبتلا کر رکھا تھا، جیسے قدرت آج کسی بہت بڑے ظلم پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہو۔ اس وسیع و عریض کوٹھی کے ایک آرام دہ اور گرم بیڈ روم میں احمد اپنے بستر پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ کمرے میں ہیٹر کی دھیمی دھیمی سرسراہٹ اور مہنگی خوشبو رچی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود احمد کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا جو اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ یہ بے چینی اس طوفان کی وجہ سے نہیں تھی جو باہر برپا تھا، بلکہ اس طوفان کی وجہ سے تھی جو اس کی زندگی میں پچھلے 2 سالوں سے چل رہا تھا، جس میں وہ 2 کشتیوں کا سوار بنا ہوا تھا۔ احمد ایک کامیاب بزنس مین اور شہر کا نامور شخص تھا، مگر اپنی ذاتی زندگی میں وہ ایک ناکام شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی زندگی میں 2 عورتیں تھیں، ایک صبا اور دوسری ماہم۔ صبا اس کی پہلی بیوی تھی جو اس کی کزن بھی تھی اور جس سے شادی خاندان کے دباؤ اور بڑوں کی رضامندی سے ہوئی تھی۔ صبا ایک انتہائی سادہ، گھریلو اور خاموش طبیعت کی لڑکی تھی، جس نے شادی کے پہلے دن سے ہی احمد کو اپنا مجازی خدا مان لیا تھا۔ اس نے کبھی احمد سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی کسی چیز کی فرمائش کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ احمد صبا کو پسند تو کرتا تھا مگر اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ اسے صبا کا سادہ پن اور اس کا روایتی انداز کبھی بھی نہیں بھایا تھا۔ وہ ایک ماڈرن اور پڑھے لکھے خیالات کا مالک تھا اور اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی جیون ساتھی کی تلاش تھی جو اس کے شانہ بشانہ چل سکے، جو محفلوں کی جان ہو اور جس کا ذہنی معیار اس سے ملتا ہو۔ اسی تلاش نے اسے ماہم تک پہنچایا تھا۔ ماہم اس کے آفس میں کام کرنے والی ایک انتہائی خوبصورت، بااعتماد اور شاطر لڑکی تھی، جس نے اپنی اداؤں اور محبت کے جھوٹے دعووں سے احمد کو اپنے جال میں ایسا پھنسایا کہ احمد صبا اور اپنے خاندان کو بھول گیا۔ احمد نے گھر والوں کی شدید مخالفت کے باوجود ماہم سے دوسری شادی کر لی اور اسے بیاہ کر اسی ہی گھر میں لے آیا تھا جہاں صبا رہتی تھی۔ احمد کے دل میں یہ گمان تھا کہ وہ دونوں بیویوں کے درمیان انصاف کر لے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ صبا بھی خوش رہے اور ماہم بھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ عورت اپنی محبت اور شوہر میں حصہ دار برداشت نہیں کر سکتی، خاص طور پر ماہم جیسی عورت جس کا مقصد صرف احمد کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنا تھا۔ ماہم کے آنے کے بعد گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ شروع میں تو ماہم نے احمد کے سامنے صبا کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا۔ وہ اسے باجی کہہ کر بلاتی اور احمد کو دکھانے کے لیے اس کی جھوٹی خدمتیں کرتی۔ احمد اپنی دوسری بیوی کی اس فراخ دلی پر بہت زیادہ خوش تھا اور اسے لگتا تھا کہ اس نے زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے، مگر پیٹھ پیچھے ماہم صبا کی زندگی اجیرن کر رہی تھی۔ وہ صبا کے سادہ پن کا مذاق اڑاتی، اسے نکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے احمد کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتی۔ صبا اپنی فطری شرافت اور احمد کی عزت کی خاطر خاموش رہتی۔ وہ سوچتی تھی کہ اگر اس نے شکایت کی تو گھر کا سکون برباد ہو جائے گا اور احمد پریشان ہوگا۔
صبا کی یہی خاموشی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی۔ ماہم نے آہستہ آہستہ احمد کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ وہ کبھی کہتی کہ احمد، صبا باجی کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگتا، وہ اکیلے میں عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں۔ کبھی کہتی وہ مجھ پر جادو ٹونے کروا رہی ہے۔ احمد جو ماہم کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس نے ان کی باتوں پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبا سے دور ہوتا چلا گیا اور صبا تنہائی کے اندھیرے میں ڈوبتی چلی گئی۔ ظلم کی انتہا تب ہوئی جب صبا امید سے ہوئی۔ یہ خبر ماہم کے لیے کسی بس دھماکے سے کم نہ تھی۔ اسے لگا کہ اگر صبا نے وارث کو جنم دے دیا تو اس گھر اور جائیداد پر اس کا قبضہ کمزور پڑ جائے گا اور احمد کی توجہ دوبارہ صبا کی طرف ہو جائے گی۔ یہیں سے ماہم کی سازشوں کا ایک اور نیا اور خوفناک دور شروع ہوا۔ اس نے احمد کو یقین دلا دیا کہ صبا کی ذہنی حالت حمل کی وجہ سے مزید بگڑ گئی ہے اور وہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ اس نے احمد کو مشورہ دیا کہ صبا کو گھر کے مرکزی حصے سے دور پرسکون ماحول میں رکھا جائے۔ احمد نے ماہم کی باتوں میں آ کر صبا کو گھر کے پچھواڑے میں بنے ہوئے پرانے سرونٹ کوارٹر میں منتقل کروا دیا۔ احمد کا خیال تھا کہ یہ عارضی انتظام ہے اور وہاں صبا آرام سکون سے رہے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہم نے اسے وہاں پر قید کر دیا ہے۔ احمد کو تو یہ بتایا جاتا تھا کہ صبا وہاں خوش ہے اور اسے ہر سہولت دی جا رہی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس کوارٹر میں نہ بجلی کا مناسب انتظام تھا، نہ گرم پانی کا، اور نہ ہی کھانے پینے کی درست فراہمی۔ ماہم نے گھر کے ملازمین کو بھی ڈرا دھمکا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جو احمد کے سامنے سب اچھا کی رپورٹ دیتے، مگر پیٹھ پیچھے صبا کو باسی روٹی اور ٹھنڈا پانی دیتے۔ صبا نے اس حال میں بھی صبر کا دامن تھامے ہوئے تھی۔ اسے امید تھی کہ جب اس کا بچہ دنیا میں آئے گا تو احمد کا دل پسیج جائے گا اور وہ اسے واپس گھر لے جائے گا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی سوکن اس بچے کو دنیا میں آنے ہی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج کی رات احمد ولا پر قیامت کی رات تھی۔ باہر طوفان اپنے عروج پر تھا اور بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سرونٹ کوارٹر کی ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ٹھنڈی ہوا اور بارش کی بوچھاڑ اندر کو آ رہی تھی۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا کیونکہ بلب فیوز ہو چکا تھا اور ماہم نے اسے تبدیل کروانے کی زحمت نہیں کی۔ صبا فرش پر بچھی ہوئی ایک پرانی دری پر لیٹی درد سے تڑپ رہی تھی۔ اس کا 9واں مہینہ پورا ہو چکا تھا اور آج قدرت نے اسے آزمائش میں ڈال دیا۔ درد زاہ کی لہریں اس کے وجود کو توڑ رہی تھیں۔ وہ پسینے میں شرابور تھی اور اس کا حلق پیاس کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ پانی، کوئی ہے؟ احمد، احمد میری مدد کرو۔ اس کی آواز کمزور تھی اور طوفان کے شور میں دب رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر احمد کی یاد آ رہی تھی، وہ احمد کے لیے جس کے لیے اس نے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دی تھیں۔ آج وہ اپنی عالی شان کوٹھی میں نرم بستر پر سو رہا تھا اور اس کی پہلی بیوی اور ہونے والا بچہ جانوروں سے بدتر حال میں تڑپ رہے تھے۔ صبا نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پیٹ میں اٹھنے والے شدید مروڑ نے اسے دوبارہ گرنے پر مجبور کر دیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ مناظر گھوم رہے تھے جب باہم اس کے پاس آتی تھی اور طنزیہ ہنسی ہنستی تھی۔ صبا ایک راز جانتی تھی، ایک ایسا راز جس کی وجہ سے ماہم اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور وہ راز شاہ زیب تھا۔ شاہ زیب ماہم کا سابقہ منگیتر تھا۔ احمد جانتا تھا کہ شاہ زیب ماہم کا کزن ہے اور منگیتر رہ چکا ہے، مگر ماہم نے احمد کو بتا دیا کہ وہ شاہ زیب سے نفرت کرتی ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ صبا نے کئی بار رات کے اندھیرے میں شاہ زیب کو چوری چھپے کوارٹر کے پچھڑے راستے سے آتے اور ماہم سے ملتے دیکھا تھا۔
وہ دونوں مل کر احمد کو لوٹنے اور صبا کو راستے سے ہٹانے کی منصوبہ بندی کرتے تھے۔ صبا نے ایک دو بار احمد کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ماہم اتنی چلاک تھی کہ اس نے الٹا صبا کو ہی جھوٹا اور شکی مزاج ثابت کر دیا تھا۔ صبا جانتی تھی کہ آج اگر وہ زندہ بچ گئی تو احمد کو کسی نہ کسی طرح ثبوت دے دے گی۔ شاید اسی ڈر سے ماہم نے پچھلے کچھ دنوں سے صبا کا کھانا پینا اور بھی کم کر دیا تھا۔ درد کی شدت بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ صبا کو لگا کہ اب اسے کچھ کرنا ہوگا، ورنہ اس کا بچہ پیٹ میں ہی مر جائے گا۔ اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور گھٹنوں کے بل رینگتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھی۔ فرش ٹھنڈا اور گیلا تھا، اس کے ہاتھ چھل رہے تھے، مگر ممتا کی طاقت اسے آگے بڑھا رہی تھی۔ وہ دروازے تک پہنچی اور اپنے کمزور ہاتھوں سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ کھولو، کوئی تو دروازہ کھولو، ماہم بیوی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، میرا بچہ مر جائے گا۔ وہ رو رہی تھی اور چیخ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز بارش کے شور کو چیرتی ہوئی باہر صحن تک پہنچ رہی تھی۔ ادھر کوٹھی کے اندر ماہم اپنے بیڈ روم میں نہیں تھی۔ وہ احمد کو نیند کی گولی والا دودھ پلا کر سلا چکی تھی تاکہ آج رات وہ بے خبر رہے۔ ماہم اس وقت لاؤنج میں کھڑی کھڑکی سے باہر سرونٹ کوارٹر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ اور آنکھوں میں شفافیت تھی۔ اس نے ایک مہنگا گاؤن پہن رکھا تھا اور ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ اسے صبا کی دبی دبی چیخیں سنائی دے رہی تھیں، جو طوفان کے شور میں بھی اسے واضح تھیں۔ یہ چیخیں اس کے لیے موسیقی کی طرح تھی۔ وہ جانتی تھی کہ صبا کا وقت پورا ہو چکا ہے اور یہ بہترین موقع ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کانٹے کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ماہم نے کافی کا گھونٹ بھرا اور خود کلامی کے انداز میں بولی، چیخو صبا، جتنا چیخ سکتی ہو چیخو، چلاؤ، آج تمہاری آواز سننے والا کوئی نہیں۔ تمہارا وہ مجنوں شوہر تو خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہے اور باقی نوکروں کو میں نے چھٹی دے کر بھگا دیا ہے۔ آج کی رات تمہاری اور تمہارے اس منحوس بچے کی آخری رات ہے۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر شاہ زیب کا نام جگمگا رہا تھا۔ ماہم نے فون اٹھایا۔ ہاں شاہ زیب، کام ہو رہا ہے، موسم بھی ہمارے ساتھ ہے اور حالات بھی۔ وہ اندر تڑپ رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ صبح تک قصہ تمام ہو جائے گا۔ تم صبح سویرے بس ایمبولنس کا انتظام رکھنا تاکہ ہم لاش کو ٹھکانے لگا سکیں اور احمد کو بتا سکیں کہ زچگی کے دوران پیچیدگی سے موت ہو گئی۔ وہ بڑے اطمینان سے اپنی سوکن کی موت کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ فون بند کر کے اس نے سوچا کہ ایک بار جا کر دیکھ لے کہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے۔ اس نے اپنا برساتی کوٹ پہنا اور ٹارچ ہاتھ میں لے کر پچھلے دروازے سے باہر نکلی۔ بارش موسلا دھار برس رہی تھی اور ہوا کے تھپیڑے اسے پیچھے دھکیل رہے تھے، مگر اس کے اندر کی نفرت اسے کوارٹر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ جب وہ سرونٹ کوارٹر کے قریب جا پہنچی تو صبا دروازے کو زور زور سے پیٹ رہی تھی اور اس کی آواز میں اب بے پناہ درد تھا۔ احمد کو بلا دو، میں مر رہی ہوں۔ ماہم دروازے کے پاس جا پہنچی اور باہر سے کنڈی پر ہاتھ رکھا۔ صبا کو باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس کے دل میں امید کی کرن جاگی۔ کون ہے؟ احمد؟ احمد تم ہو؟ دروازہ کھولو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ صبا نے روتے ہوئے پکارا۔ ماہم نے باہر سے غسیلی آواز میں جواب دیا، احمد نہیں ہے، میں ہوں، تمہاری موت۔ صبا کی سانس اٹک گئی۔ ماہم بی بی، خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر نہیں تو اس معصوم بچے پر رحم کرو جو دنیا میں آنے والا ہے۔ یہ احمد کا خون ہے، اسے مت مارو، مجھے ہسپتال پہنچا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں یہاں سے چلی جاؤں گی، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ صبا گڑ گڑا رہی تھی۔ وہ ماہم کے پتھر دل کو پگھلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ماہم کا دل پگھلنے والا نہیں تھا۔
ماہم نے طنزیہ کہکا لگایا جو بجلی کی گرج میں مکس ہو گیا۔ ہسپتال؟ تمہیں ہسپتال بھیجوں تاکہ تم وہاں جا کر وارث کو جنم دے دو، اور پھر احمد کے سامنے مظلوم بن کر مجھے گھر سے نکلوا دو؟ نہیں صبا جان، تمہارا راستہ اب صرف قبرستان جاتا ہے۔ تم جانتی ہو کہ تم میری اور شاہ زیب کے راز کے لیے خطرہ ہو۔ تم نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور زندہ سانپ کو چھوڑنا بیوقوفی ہوتی ہے۔ ماہم کے الفاظ صبا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترے۔ اسے یقین ہو گیا کہ ماہم اسے مارنے آئی ہے۔ صبا نے دروازے کی دراڑ سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ بجلی کی چمک میں اسے ماہم کا چہرہ نظر آیا، جو کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ ماہم، تم ظلم کر رہی ہو، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تم بچ نہیں پاؤ گی۔ صبا نے ہمت کر کے کہا۔ اس کا درد اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ ماہم کو صبا کی دھمکی پر مزید غصہ آ گیا۔ اللہ کی پکڑ بعد میں ہوگی، پہلے میری پکڑ دیکھو۔ ماہم نے کوارٹر کے دروازے پر لگا ہوا بڑا سا لوہے کا تالا اٹھایا۔ صبا اندر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کنڈی ہل رہی تھی۔ ماہم نے زور لگا کر دروازے کو باہر سے دبایا اور کنڈی چڑھا دی۔ پھر اس نے وہ بھاری تالا کنڈی میں ڈالا اور ٹک کی آواز کے ساتھ اب اسے لاک کر دیا۔ وہ آواز صبا کے لیے موت کا پروانہ تھی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو ماہم، تالا مت لگاؤ، میں مر جاؤں گی، میرا بچہ مر جائے گا۔ صبا نے دروازے پر سر مارنا شروع کر دیا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، واسطے دے رہی تھی، مگر ماہم اطمینان سے تالا لگا کر اس کی چابی اپنی جیب میں ڈال چکی تھی۔ یہیں سڑو اور مرو، صبح تک تمہاری لاش یہاں سے نکلے گی۔ ماہم نے دروازے پر ایک لات ماری اور واپس پلٹنے لگی۔ اندر سے صبا کی چیخیں اب آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ احمد، بچا لو مجھے، یا اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا؟ صبا کا درد اب اس انتہا کو پہنچ چکا تھا جہاں انسان کو ہوش نہیں رہتا۔ وہ فرش پر گر کر تڑپنے لگی۔ بارش کا پانی دروازے کے نیچے سے اندر آ رہا تھا اور صبا کے خون کے ساتھ مل رہا تھا۔ ماہم کوٹھی کی طرف واپس جاتے ہوئے مڑی اور آخری بار کوارٹر کی طرف دیکھا۔ اسے صبا کی چیخوں میں اپنی فتح کا جشن سنائی دے رہا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ قدرت خاموشی سے اس کے ظلم کا حساب لکھ رہی ہے، اور جس دروازے کو اس نے تالا لگایا ہے وہی تالا اس کے اب گلے کا پھندا بننے والا ہے۔ ماہم مطمئن تھی اور اب صبا کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ کھڑکی اونچی تھی اور دروازہ لاک ہے۔ احمد سو رہا ہے اور نوکر غائب ہے۔ یہ ایک پرفیکٹ مرڈر تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک ماں جب اپنی اولاد کو بچانے پر آتی ہے تو وہ موت سے بھی لڑ جاتی ہے، اور صبا کے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس جان کے جو اس کے پیٹ میں تھی۔ ماہم واپس اپنے گرم کمرے میں آ گئی اور کمبل میں گھس گئی، جبکہ چند گز کے فاصلے پر ایک حاملہ عورت موت اور زندگی کی کشمکش میں اکیلی لڑ رہی تھی۔ یہ رات بہت لمبی تھی، ظلم کی رات، درد کی رات، اور اس رات کے بعد جو صبح ہونی تھی وہ احمد کی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے کھولنے والی تھی۔ لیکن اس وقت صرف اندھیرا تھا اور صبا کی سسکیاں جو اب مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ ماہم نہیں جانتی تھی کہ اس نے جس دروازے کو باہر سے بند کیا ہے، اندر صبا نے اپنی بقا کی جنگ شروع کر دی، اور وہ کچھ ایسا کرنے والی ہے جو ماہم کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کمرے کے اندر صبا کا وجود درد کی شدت سے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، اور باہر طوفان کا شور اس کی چیخوں کو نگل رہا تھا۔ ماہم کے جانے کے بعد صبا پر مایوسی کا ایک گہرا سا سایہ چھا گیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ آج وہ اور اس کا بچہ اس اندھیری کوٹھری میں گھٹ کر مر جائیں گے۔ درد کی لہریں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تیز ہوتی جا رہی تھیں اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک بجلی کڑکی، جس کی روشنی کھڑکی کے شیشے سے ٹکرا کر اندر آئی تو صبا کے دل میں
ممتا کی ایک طاقتور لہر بیدار ہوئی۔ نہیں، میں ہار نہیں مان سکتی، مجھے اپنے بچے کے لیے لڑنا ہوگا، مجھے اس ظالم عورت کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکنے۔ صبا نے خود کو زمین سے گھسیٹنا شروع کیا۔ اس کی نظریں دیوار کے اوپر بنی ہوئی اس روشن دان نما کھڑکی پر جمی تھیں، جس کا ایک شیشہ تیز ہوا کے دباؤ سے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کھڑکی کافی اونچی تھی اور عام حالات میں صبا کا وہاں تک پہنچنا ناممکن تھا، مگر عورت موت اور زندگی کی کشمکش انسان سے وہ کرواتی ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی کی میز اور ایک پرانا سٹول پڑا تھا۔ صبا نے اپنی بکھری ہوئی سانسوں کو مجتمع کیا اور رینگتی ہوئی اس میز تک جا پہنچی۔ اس کے پیٹ میں اٹھنے والے مروڑ اسے بار بار روک رہے تھے، مگر وہ دانت پیس کر آنسو بہاتے ہوئے اس میز کو کھینچ کر کھڑکی کے نیچے لائی۔ یہ عمل اس کے لیے پہاڑ کھودنے سے کم نہیں تھا۔ اس کے ناخن فرش پر رگڑ کھا کر خون آلود ہو چکے تھے۔ اس نے میز کے اوپر وہ سٹول رکھا۔ یہ ایک خطرناک اور ڈگمگاتا ہوا مینار تھا، مگر یہی اس کی آزادی کا واحد راستہ تھا۔ صبا نے اللہ کا نام لے کر اس میز پر چڑھنے کی کوشش کی۔ کئی بار اس کا پاؤں پھسلا، کئی بار اسے لگا کہ وہ گر جائے گی، مگر اس بچے کی محبت جو ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا تھا اسے سہارا دے رہی تھی۔ جب وہ کھڑکی کے قریب پہنچی تو ٹوٹی ہوئی کھڑکی کے نکیلے شیشے اس کا استقبال کر رہے تھے۔ اس کے پاس شیشہ توڑنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی، اور اس لیے اس نے اپنی کوہنی پر چادر لپیٹی اور پوری طاقت جمع کر کے کوہنی شیشے پر دے ماری۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر اس عمل میں صبا کا بازو اور ہاتھ بری طرح سے کٹ گئے۔ خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور درد کی ایک نئی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، مگر اس نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ بارش کا پانی اب سیدھا اس کے چہرے پر آ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر نکلنے ہی والی تھی کہ اسے اچانک سے خیال آیا، اگر وہ باہر نکل کر بھی نہ بچ سکی، اگر ماہم نے اسے راستے میں ہی مروا دیا، یا اگر وہ ہسپتال نہ پہنچ سکی، تو احمد کو کون سچ بتائے گا؟ ماہم تو اسے حادثہ یا بیماری قرار دے دے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے جیت جائے گی۔ نہیں، مجھے احمد کو بتانا ہوگا، مجھے ثبوت چھوڑنا ہوگا۔ صبا کی نظر اپنے بہتے ہوئے خون پر پڑی۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ نیچے اتری۔ یہ اترنا چڑھنے سے زیادہ مشکل تھا۔ وہ دھڑام سے زمین پر گری۔ اس کا جسم درد سے چور چور تھا۔ اس نے اپنے بازو سے بہتے ہوئے گرم خون میں اپنی انگلی ڈبوئی اور فرش کے سفید پتھروں پر دروازے کے عین سامنے، جہاں سے احمد کا گزرنا یقینی تھا، وہاں کانپتے ہاتھوں سے ایک نام لکھا، وہ نام جو اس تمام فساد کی جڑ تھا، وہ نام جو ماہم کا راز تھا۔ اس نے لکھا، شاہ زیب۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا بلکہ ماہم کی موت کا پروانہ تھا۔ اس کے بعد صبا نے اپنی ساری آخری طاقت جمع کی، دوبارہ کھڑکی تک پہنچی اور خود کو باہر کیچڑ میں گرا دیا۔ باہر گرتے ہی اسے لگا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، مگر بارش کی ٹھنڈک نے اسے ہوش میں رکھا۔ وہ کوٹھی کی پچھلی دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتی ہوئی سڑک کی طرف بڑھی، جہاں ایک امید تھی، ایک زندگی تھی۔ صبح کا سورج جب بادلوں کی اوٹ سے نکلا تو طوفان تھم چکا تھا، مگر احمد کی زندگی میں اصل طوفان اب آنے والا تھا۔ احمد کی آنکھ کھلی تو اس کا سر بھاری تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کب سویا۔ ماہم نے اسے رات کو جو دودھ پلایا تھا اس میں نشہ آور گولیوں کا اثر ابھی باقی تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پڑی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ اتنی دیر ہو گئی، اور صبا؟ اسے اچانک صبا کا خیال آ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کل رات طوفان تھا اور وہ اکیلی کوارٹر میں تھی۔ احمد کے دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی۔ ضمیر کی ایک آواز نے اسے جھنجھوڑا کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کر رہا ہے۔ وہ بستر سے اٹھا اور جلدی سے باہر نکلا۔ ماہم ابھی تک اپنے کمرے میں مزے سے سو رہی تھی۔
یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ احمد نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور تیز قدموں سے پچھلے صحن کی طرف بڑھا۔ بارش کا پانی صحن میں کھڑا تھا اور پتے بکھرے ہوئے تھے۔ جب احمد سرونٹ کوارٹر کے قریب جا پہنچا تو اسے ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی۔ کوئی آہٹ نہیں تھی، کوئی آواز نہیں۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازے پر باہر سے ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ تالا؟ صبا کو باہر سے تالا کس نے لگایا؟ احمد کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے یاد تھا کہ صبا کبھی باہر سے تالا نہیں لگواتی تھی۔ یہ یقیناً کسی اور کا کام تھا۔ احمد نے غصے اور پریشانی کے عالم میں زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبا، صبا، دروازہ کھولو، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ احمد کا خوف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، ایک بھاری پتھر اٹھایا اور پوری قوت سے تالے پر دے مارا۔ دو تین ضربوں کے بعد تالا ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔ احمد نے جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ خالی تھا، صبا وہاں نہیں تھی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا اور بارش کا پانی اندر جمع تھا، مگر جس چیز نے احمد کی نظروں کو جکڑ لیا وہ فرش پر پھیلا ہوا خون تھا، سرخ اور تازہ خون، اور اس خون سے لکھا ہوا ایک نام جو فرش پر چیخ رہا تھا۔ احمد آگے بڑھا اور اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے وہ نام پڑھا، شاہ زیب۔ نام پڑھتے ہی احمد کے دل و دماغ میں ہزاروں دھماکے ہوئے۔ شاہ زیب، ماہم کا کزن، وہ شاہ زیب جسے ماہم نے کہا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ یہ نام صبا نے اپنے خون سے کیوں لکھا؟ اچانک احمد کے دل و دماغ میں ماضی کی ساری کڑیاں ملنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے صبا اکثر اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتی تھی، مگر ماہم اسے روک دیتی تھی۔ اب اسے یاد آ گیا کہ کئی بار اس نے گھر کے باہر شاہ زیب کی گاڑی دیکھی اور ماہم نے بہانہ بنایا تھا کہ وہ کسی اور کے گھر آیا ہوگا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ صبا جانتی تھی۔ صبا کو پتہ تھا کہ شاہ زیب اور ماہم کا کوئی تعلق ہے، اور شاید اسی لیے اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ وہ تالا، وہ ٹوٹی ہوئی کھڑکی، وہ خون، یہ سب چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ کل رات یہاں قیامت ٹوٹی ہے، اور اس قیامت کی ذمہ دار ماہم ہے۔ احمد کو شدید غصہ آیا، ایسا غصہ جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال سرخ ہو گئیں۔ وہ الٹے پاؤں کوٹھی کی طرف بھاگا۔ ماہم ابھی انگڑائی لے کر اٹھ ہی رہی تھی کہ احمد طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوا۔ ماہم نے مسکرا کر کہنا چاہا، گڈ مارننگ جان، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی رہ گئے تھے۔ احمد نے بغیر سوچے سمجھے چیتے کی طرح چپڑ کر ماہم کا گلا دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا بستر سے نیچے گرا دیا۔ کہاں ہے صبا؟ اور یہ شاہ زیب کا نام اس نے خون سے کیوں لکھا ہے؟ بول کمینی عورت، بول۔ احمد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ماہم کا سانس رکنے لگا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ احمد کا یہ روب دیکھ کر دہل گئی۔ چھوڑو، مجھے نہیں پتا، ماہم نے بامشکل کہا۔ احمد نے اسے جھٹکا دیا، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ اور وہ تالا تم نے لگایا تھا نا، تاکہ وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، تاکہ تمہارا اور تمہارے عاشق شاہ زیب کا راستہ صاف ہو جائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ نام دیکھا ہے۔ ایک مرتی ہوئی عورت جھوٹ نہیں بولتی۔ اس نے اپنے خون سے تمہاری غداری لکھی ہے۔ احمد نے ماہم کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ ماہم گر پڑی اور رونا شروع کر دیا۔ احمد، وہ پاگل تھی، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ ماہم نے آخری کوشش کی، مگر اب احمد اس کے اب کسی بھی جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ میں اندھا تھا جو ہیرے کو چھوڑ کر تم جیسی پتھر دل کے ساتھ بھاگا تھا۔ تم نے میرے بچے کو مارنے کی کوشش کی، تم نے میری بیوی پر ظلم کیا، اور وہ بھی اپنے آشنا کے لیے۔
احمد نے اسی وقت اسی لمحے ماہم کے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور گرجدار آواز میں کہا، میں احمد تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ 3 الفاظ ماہم کے لیے موت کا پیغام تھے۔ اس کی ساری منصوبہ بندی، ساری چالاکیاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ احمد نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مین گیٹ تک لایا اور باہر دھکا دے دیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور جاؤ اپنے اسی شاہ زیب کے پاس۔ آج کے بعد اپنی منحوس شکل بھی مت دکھانا، ورنہ جان سے جاؤ گے، مار دیے جاؤ گے۔ مہم روتی بلکتی ہوئی دروازے پر پڑی رہی، مگر احمد نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنا موبائل فون نکالا اور پاگلوں کی طرح ہسپتالوں کے نمبر ملانے لگا۔ اسے اب مہم کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف صبا کی فکر تھی، اس کی صبا جو زخمی تھی، حاملہ تھی اور لاپتہ تھی۔ یا اللہ، میری صبا کی حفاظت کرنا، مجھے ایک موقع دے دے۔ احمد نے گاڑی نکالی اور شہر کی سڑکوں پر نکل کر کھڑا ہو گیا، اور اب صرف صبا تھی۔ احمد اپنی گاڑی میں دیوانہ وار شہر کی سڑکوں کو روند رہا تھا، مگر اس کے ذہن میں جو آندھیاں چل رہی تھی وہ باہر کے ٹریفک کے شور سے کہیں زیادہ تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل کو اتنی زور سے جکڑ رکھا تھا کہ اس کے پوروں کا خون سفید ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار وہ منظر آ رہا تھا جب اس نے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ توڑا تھا اور فرش پر اپنے ہی خون سے صبا نے وہ نام شاہ زیب لکھا تھا۔ یہ نام اس کے لیے صرف ایک انکشاف نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی حماقت اور اندھے پن کا ماتم تھا۔ سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا جو ہیرے اور کنکن میں تمیز نہ کر سکا۔ اس نے ایک ایسی عورت مہم پر اعتبار کیا جو سانپ سے زیادہ زہریلی تھی، اور اس عورت صبا کو دھتکار دیا جو وفاقی پیکر تھی۔ احمد نے سب سے پہلے شہر کے سب سے بڑے پرائیویٹ ہسپتالوں کا رخ کیا۔ وہ ہر استقبالیہ پر جاتا اور صبا کا حلیہ بتاتا، مگر ہر جگہ سے اسے مایوس کن جواب ملتا۔ پھر اچانک سے اسے خیال آیا کہ صبا کے پاس تو پیسے نہیں تھے، وہ ان مہنگے ہسپتالوں میں کیسے جا سکتی ہے؟ یقیناً وہ کسی سرکاری ہسپتال میں گئی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنی گاڑی کا رخ شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال کی طرف موڑ دیا۔ راستے میں اسے ماہم کا وہ مکروہ چہرہ یاد آ گیا جب اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ۔ احمد نے اسی وقت گاڑی چلاتے ہوئے اپنے وکیل کو فون کیا اور چیخ کر کہا کہ میں ماہم اور شاہ زیب کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ درج کروانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں، مجھے وہ دونوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چاہیے ہیں۔ وکیل کو ہدایت دینے کے بعد اس نے فون سیٹ پر پھینکا۔ ہسپتال پہنچ کر اسے ایک عجیب سی افراتفری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایمرجنسی وارڈ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی۔ احمد جیسا نازک مزاج شخص جو کبھی بھیڑ میں نہیں جاتا تھا، آج دھکے کھاتا ہوا ہر ڈاکٹر اور نرس سے پوچھ رہا تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد ایک ڈیوٹی نرس نے اسے بتایا، ہاں کل رات طوفان کے دوران ایک ٹیکسی ڈرائیور ایک خاتون کو لایا تھا جس کی حالت بہت تشویشناک، اس کے بازو اور ہاتھ دونوں شیشے سے بری طرح کٹے ہوئے تھے اور وہ زندگی کے آخری مرحلے میں تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، مگر اس کی عورت کی ہمت تھی کہ وہ بے ہوش ہی میں تھی، وہ صرف اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ہم نے اسے گائنی وارڈ میں شفٹ کر دیا تھا۔ یہ سنتے ہی احمد کی رگوں میں جیسے زندگی دوڑ گئی۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا وہ زندہ ہے؟ نرس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ احمد نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دیوانہ وار گائنی وارڈ کی طرف بھاگا۔ کوریڈور بہت طویل لگ رہا تھا، اس کے قدم منو وزنی ہو رہے تھے۔ اسے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ کس منہ سے صبا کا سامنا کرے گا۔ جب وہ وارڈ نمبر 4 کے بیڈ نمبر 10 کے قریب جا پہنچا تو اس کے دل کی دھڑکن رک سی گئی تھی۔
سامنے لوہے کے پرانے بیڈ پر صبا لیٹی ہوئی تھی اور اس کا رنگ کاغذ کی طرح سفید تھا اور آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ اس کے دونوں بازوؤں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں جس پر سے خون کے ہلکے دبے ابھی نمایاں تھے۔ یہ وہ زخم تھے جو اس نے اپنی آزادی اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے کھائے تھے۔ صبا جاگ رہی تھی اور اپنی گود میں موجود ایک ننھے سے سفید وجود کو خالی خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ احمد کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا بیڈ کے سرانے جا پہنچا اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ صبا نے آہٹ پا کر گردن موڑی۔ احمد کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا، نہ خوشی، نہ غصہ، نہ شکایت، بس ایک گہری اور پراسرار خاموشی تھی جو احمد کے دل کو چیر گئی۔ صبا، احمد کی آواز بھرا گئی، مجھے معاف کر دو صبا، میں گناہ گار ہوں، میں مجرم ہوں، تمہارا اور اس معصوم کا۔ احمد نے صبا کا پٹی بندھا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا اور پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ اس کے آنسو صبا کی پٹیوں کو بھگو رہے تھے۔ میں اندھا تھا صبا، میں نے ماہم کے جھوٹ کو سچ سمجھا، میں نے تم پر ظلم کیا، مگر خدا کی قسم آج میں نے وہ تحریر پڑھ لی جو تم نے اپنے خون سے فرش پر لکھی تھی۔ مجھے شاہ زیب اور ماہم کی سازش کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے ماہم کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا ہے اور پولیس ان کے پیچھے ہے۔ اب وہ بھی کبھی ہماری زندگی میں نہیں آئیں گے۔ احمد کی سچی توبہ اور اس کی آنکھوں میں موجود پچھتاوا دیکھ کر صبا کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ آخر کار وہ اس کا شوہر تھا اور اس سے محبت وہ کرتی تھی۔ صبا نے اپنی کمزور آواز میں کہا، احمد، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، میں تو مرنے کے لیے تیار تھی، مگر یہ بچہ، یہ تمہاری نشانی ہے۔ ماہم اسے مارنا چاہتی تھی، اس نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا، میں نے شیشے توڑے، میں نے کیچڑ میں رینگ کر سفر کیا تاکہ تمہارا وارث بچا سکوں۔ صبا کی بات سن کر احمد نے تڑپ کر اپنے بیٹے کو دیکھا جو آرام سکون سے سو رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بچے کو اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اسے احساس ہوا کہ اصل دولت اور اصل وارث کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میراث نہیں صبا، اب یہ تمہاری بہادری اور وفا کا تمغہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کی ہر سانس پر تمہارا حق ہوگا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ صبا کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر اسے بہت زیادہ آرام اور نگہداشت کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے۔ احمد نے وہیں کھڑے ہو کر قسم کھائی کہ اب صبا کی خدمت وہ خود کرے گا۔ دوسری طرف مکافات عمل اپنا کام دکھا رہا تھا۔ ماہم، جسے احمد نے گھر سے نکالا تھا، وہ روتی پیٹتی سیدھی شاہ زیب کے فلیٹ پر جا پہنچی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ شاہ زیب اسے سہارا دے دے گا کیونکہ وہ اس کے لیے تو یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ مگر جب شاہ زیب کو اس نے بتایا کہ احمد کو سب پتہ چل گیا ہے اور صبا زندہ بچ گئی ہے، اس نے خون سے تمہارا نام لکھ دیا ہے، تو شاہ زیب کے طوطے اڑ گئے۔ اس نے بجائے ماہم کو اپنا پناہ دینے کے اسے دھکے دے کر اپنے فلیٹ سے نکال دیا۔ نکل جاؤ یہاں سے پاگل عورت، میں تم جیسی قاتلہ کی وجہ سے جیل میں نہیں جانا چاہتا، میرا تم سے کوئی بھی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ شاہ زیب نے وہی کیا جو مطلب پرست لوگ کرتے ہیں۔ ماہم سڑک پر کھڑی ہوئی چیخ چلا رہی تھی کہ میں نے تیرے لیے اپنا گھر برباد کر دیا اور تو نے مجھے چھوڑ دیا۔ ابھی وہ وہیں کھڑی تھی کہ پولیس کی گاڑی سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی۔ احمد کے وکیل نے FIR درج کروائی۔ پولیس نے ماہم اور شاہ زیب دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ماہم جو کر رہا صبا کو تالا لگا کر اس کی موت کا جشن منا رہی تھی، آج خود ہتھ کھڑیوں میں جکڑی ہوئی جا چکی تھی اور اس کے ساتھ جیل کی کال کوٹری کا تالا کھل رہا تھا۔ یہ قدرت کا انصاف تھا جو بے آواز لاٹھی کی طرح برسا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد
احمد صبا کو لے کر گھر واپس آیا، اسی احمد ولا میں جہاں صبا کو سرونٹ کوارٹر میں قید کیا گیا تھا۔ آج احمد اسے اپنی گود میں اٹھا کر مرکزی دروازے سے اندر لایا۔ گھر کی کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ احمد نے ماہم کی نشانی اور اس کا ہر سامان اور ہر تصویر گھر سے نکال کر جلا ڈالی تاکہ صبا کو اس منحوس سائے کا احساس نہ ہو۔ صبا جب اپنے بیڈ روم میں واپس آئی تو اسے لگا کہ وہ کسی خواب گاہ میں ہے، مگر اس کی حقیقت اس کے بازو میں موجود تھی۔ زخموں کے نشان پر اسے یاد آ گیا دلا رہے تھے کہ یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ احمد نے صبا کو بستر پر لٹایا اور اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ صبا، یہ گھر، یہ جائیداد آج سے سب تمہارے نام ہے۔ میں نے وکیل سے کاغذات تیار کروا لیے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو مجھ جیسا کوئی اور کمزور لمحے میں تمہیں بے گھر کر دوں۔ اب تم اس گھر کی مالکن ہو اور میں تمہارا مجرم۔ صبا نے احمد کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں احمد، مجھے جائیداد نہیں چاہیے، مجھے صرف میرا شوہر اور میرے بچے کا باپ چاہیے ہے۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے مگر توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ میں نے احمد تمہیں معاف کیا۔ صبا کی یہ بات سن کر احمد رو پڑا۔ اس نے سوچا کہ دنیا میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو ظلم سہ کر بھی محبت کا دامن نہیں چھوڑتی۔ وقت گزرتا چلا گیا، صبا کے زخم بھر گئے مگر وہ نشان باقی رہا تھا، اور احمد جب بھی ان نشانوں کو دیکھتا تو اسے بیوی کی عظمت اور اپنی کوتاہی یاد آ جاتی۔ وہ بیٹا زاویار اب پورے گھر کی رونق تھا۔ احمد اکثر زاویار کو گود میں لے کر کہتا، بیٹا، تمہاری ماں ایک شیرنی ہے جس نے موت کے منہ سے تمہیں چھینا ہے، اس کی عزت کرنا۔ ماہم اور شاہزیب کو عدالت نے لمبی قید سنا ڈالی کیونکہ ثبوت بہت مضبوط تھے، اور DNA ٹیسٹ نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ بچہ احمد کا ہے، جس نے ماہم کے اس جھوٹے کا پول بھی کھول دیا کہ بچہ ناجائز ہے۔ کہانی اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ احمد نے سیکھ لیا تھا کہ حسن اور ظاہری کشش چند دن کا دھوکہ ہوتی ہے، جبکہ نیک سیرت اور وفادار عورت جو قبر تک ساتھ نبھاتی ہے۔ صبا نے ثابت کر دیا تھا کہ حق کے لیے بہنے والا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، اور سچائی کو دیواروں میں چنوا دیا جائے یا تالے لگا دیے جائیں، وہ اپنا راستہ خود ہی بنا لیتی ہے۔ اس طوفانی رات نے کئی زندگیاں بدل دی تھیں، کسی کو برباد کر دیا اور کسی کو کندن بنا دیا، اور احمد ولا جو کبھی سازشوں کا گڑھ تھا اب وہاں سکون ہے، آرام ہے، اور جہاں ایک ماں اپنے بچے کو لوری سناتی اور وہ ایک باپ اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرتا، ان دونوں کی نظریں اتارتا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل SF سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔